زندگی ایک دریا کی مانند ہے جو انسان کے گناہوں کی صورت میں کیچڑ سے بھر جاتا ہے، مگر یہ دریا جب کسی پتھر سے ٹکراتا ہے تو شور مچاتا ہے، اور یہی شور در حقیقت انسان کے ضمیر کی پکار ہے۔ دل جب گناہوں کے بوجھ تلے چور ہو جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ زمین اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی ہو، آسمان اپنی بلندی کے باوجود جھک گیا ہو، اور وجود جیسے خود اپنے بوجھ سے دب گیا ہو۔ دل کا ٹوٹنا اس برتن کی طرح ہے جس میں دراڑیں آ جاتی ہیں، مگر ان دراڑوں سے روشنی اندر داخل ہونے کا راستہ پاتی ہے۔ جب انسان گناہوں کی کثرت دیکھتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جیسے اس کا وجود گناہوں کی دلدل میں دھنس چکا ہے۔ لیکن کیا یہ ممکن نہیں کہ دلدل ہی وہ مقام ہو جہاں سے پانی کے نئے چشمے پھوٹ پڑے؟ گناہوں کی کثرت پر دل کا ٹوٹ جانا وہ موقع ہے جب انسان اپنے ہوئے کی اصل حقیقت کو پہچانتا ہے۔ ایک باغ کو دیکھو جو سوکھ چکا ہو، جس کے پتے زرد ہوں اور جس کی مٹی خشک ہو۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ ایک بارش اس مردہ باغ کو پھر سے زندہ کر دے؟ دل کا ٹوٹنا اسی بارش کے بادلوں کی آمد کی نشانی ہے جو گناہوں کے خاک کو دھو کر دل کو سرسبز کر دے۔ ایک شمع کو دیکھو جو بجھنے کے قریب ہو، اس کی لو ہلکی پڑ رہی ہو، لیکن اگر ذرا سا ہوا کا جھونکا اسے نئی روشنی دے تو وہ پہلے سے زیادہ روشن ہو جائے۔ توبہ وہ جھونکا ہے جو گناہوں سے مدھم ہونے والی روح کو نئی زندگی دیتا ہے۔ انسان جب اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے تو اسے یوں لگتا ہے جیسے وہ ایک ایسے صحرا میں ہے جہاں نہ سایہ ہے نہ پانی۔ وہ مایوسی کے عالم میں گر کر سوچتا ہے کہ شاید یہ صحرا اب کبھی سرسبز نہ ہوگا۔ مگر کیا تم نے کبھی بارش کو صحرا میں آتے دیکھا ہے؟ ریت کے ذروں میں سے سبزے کی کونپلیں نکلتی ہیں اور ہر سو زندگی کی مہک پھیل جاتی ہے۔ اللہ کی رحمت اسی بارش کی طرح ہے جو مایوس دلوں کو سرسبز کر دیتی ہے۔ ایک اور پہلو پر غور کرو، اگر تمہارے ہاتھ میں کوئی دھات ہو جو زنگ آلود ہو تو کیا تم اسے ہمیشہ کے لیے بیکار سمجھتے ہو؟ نہیں، تم اسے صاف کرنے کے لیے پانی اور صابن استعمال کرتے ہو اور وہ دوبارہ اپنی چمک پا لیتی ہے۔ گناہ انسان کی روح پر زنگ کی مانند ہے، اور توبہ وہ صابن ہے جو اس زنگ کو مٹا کر روح کو دوبارہ روشن کر دیتا ہے۔ گناہ انسان کے دل پر اس دھول کی طرح ہے جو آئینے پر جم جاتی ہے۔ جتنا آئینہ صاف ہوگا اتنا ہی اس پر دھول نمایاں ہوگی۔ توبہ وہ کپڑا ہے جو اس آئینے کو پھر سے صاف کر دیتا ہے۔ گناہ ایک ایسی زنجیر ہے جو انسان کو زمین سے باندھ دیتی ہے۔ توبہ وہ تلوار ہے جو ان زنجیروں کو کاٹ دیتی ہے۔ گناہ رات کی تاریکی کی طرح ہے جو اندھیرا اور خوف پیدا کرتی ہے، مگر کیا رات کے بعد صبح نہ آئی ہے؟ توبہ وہ روشنی ہے جو اس اندھیرے کو ختم کر دیتی ہے۔ تصوف کی زبان میں گناہ کوئی ہلاکت نہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ انسان ابھی زندہ ہے۔ ایک صوفی کہتا ہے، جب دل پر گناہوں کا بوجھ محسوس ہو تو سمجھ لو کہ تمہارا دل زندہ ہے، کیونکہ مردہ دل بوجھ کو محسوس نہیں کرتا۔
یہی وہ فلسفہ ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ گناہوں کی پہچان اور ان پر ندامت توبہ کے دروازے کو کھولنے کی پہلی کنجی ہے۔ اللہ تمہیں بلاتا ہے مگر تم کیوں بھاگتے ہو؟ اللہ تمہارے گناہوں کو مٹانے کے لیے تیار ہے مگر تم کیوں مایوس ہو؟ اللہ کی رحمت تمہارے انتظار میں ہے مگر تم کیوں غافل ہو؟ جب زمین گناہوں سے بوجھل ہو تو یاد رکھو آسمان کی بارش تمہیں دھو دے گی۔ جب تمہارے گناہوں کی رات طویل ہو جائے تو یاد رکھو اللہ کی روشنی اسے ختم کر دے گی۔ انسان کا دل جب گناہوں کی کثرت پر ٹوٹتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دل ابھی زندہ ہے، روح ابھی روشن ہے اور رحمت کا دروازہ ابھی کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے گناہگار بندہ اس بیٹے کی مانند ہے جو بھٹک کر واپس لوٹتا ہے، اور جب وہ لوٹتا ہے تو اس کا رب اسے خوش آمدید کہنے کے لیے دوڑ کر آتا ہے۔ تو اے بندہ گناہ، اپنی مایوسی کو اپنی ہلاکت نہ سمجھ، دل کے ٹوٹنے کو اپنے رب کی رحمت کی دہلیز پر قدم رکھنے کا ذریعہ بنا۔ یاد رکھ اللہ کی رحمت تمہارے گناہوں سے زیادہ وسیع ہے اور اس کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، بس تمہیں اپنی عاجزی کے ساتھ اس دروازے پر دستک دینے کی دیر ہے۔